السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ بیان کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں چھوٹی سی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ ایک عام الفیل 570 میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں بعثت سے 40 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر متعدد معجزات نمودار ہوئے جن کا ذکر قدیم آسمانی کتب میں تھا، مثلاً آتش گدہ فارس جو ہزاروں سال سے زیادہ عرصے سے روشن تھا بجھ گیا۔ مشوات مصابیح کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہوئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک زیادہ روایات 12 ربیع الاول کے ہیں، اگرچہ کچھ علماء 9 ربیع الاول کو درست مانتے ہیں۔ اہل تشہیص 7 یا 17 ربیع الاول کو درست سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے یہ نام کسی اور کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، اسی طرح محمد کا نام بھی پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے علاقے میں جس گھر میں ہوئی وہ بعد میں کافی عرصہ ایک مسجد رہی، جسے آج کل ایک کتب خانہ یعنی لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو خاندان مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے معززین ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے، مگر ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہو گیا تھا۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا جو قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کی بیٹی تھی، یعنی ان کا شجرہ ان کے شوہر عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف بن قصی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب حضرت عدنان سے جا ملتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور مشہور ترین عربوں میں سے تھے۔ حضرت عدنان کی اولاد کو بنو عدنان کہا جاتا ہے۔ یہ شجرہ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو بچپن اور پرورش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب آپ کی ولادت باسعادت سے 6 ماہ قبل وفات پا چکے تھے اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ایک بدوی قبیلے کے ساتھ بسر کی جیسا عرب کا رواج تھا۔ ان کا مقصد بچوں کو فصیح عربی زبان سکھانا اور کھلی آب و ہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت عبداللہ اور حضرت صوبیہ درست تلفظ سویبہ نے دودھ پلایا۔
6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داریاں آپ کے چچا اور بنو ہاشم کے نئے سردار حضرت ابو طالب نے سر انجام دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران ایک بحیر نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھی۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھیں۔ اس قسم کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدوی قبیلے میں اپنی دایا کے پاس مقیم تھے۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھا اور کچھ سوالات کیے، یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائیں اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سرزمین میں لے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا گیا۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو شام کا دوسرا سفر اور شادی۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت کے غرض سے لے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمات حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی انجام دی۔ اس سفر سے واپسی پر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کے بارے میں آگاہ کیا۔ غلام کی باتیں سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اگر یہ تمام باتیں درست ہیں تو یہ شخص یقیناً نبی ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی مالدار اور معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں اور 2 بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت طیب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت طیب کے نام طاہر اور عبداللہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ما سوا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پہلی وحی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے مکہ سے باہر ایک غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ کوہ حرا کا ایک غار ہے جسے کوہ فاران بھی کہا جاتا ہے۔ 610 عیسوی میں جناب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سورہ علق کی پہلی 2 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نازل ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس بیان کی جاتی ہے۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام اور صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت شامل ہیں۔ مکہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی ساتھیوں سے کیا۔ یہ سلسلہ تبلیغ خفیہ طور پر قریب 3 سال تک جاری رہا۔ 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذی العشیرہ کے بعد عام تبلیغ کا آغاز کیا۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو مخالفت۔
عام تبلیغ کا آغاز ہوا تو اکثر لوگوں نے مخالفت کی، مگر کچھ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت قبول کرتے گئے۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مقامی قبیلوں اور لیڈروں نے محسوس کر لیا کہ ان کا امتیاز اور افتخار مٹنے کو تیار ہو رہا اور اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ یہی وہ سوچ تھی جس کی بنیاد پر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ان کی دولت اور عزت کعبہ کی وجہ سے تھی۔ ان لوگوں کو خوف تھا کہ اگر ان کے بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت ہونے لگی تو یہ شہر جو ایک تجارتی مرکز بھی تھا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ قبائل کے ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبے پر لٹکے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا، کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کا انتقال۔ 619 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو معراج۔ 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں بھی نماز بھی فرض ہوئی۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو مدنی زندگی۔ 622 عیسوی تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے گئیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ستمبر 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنی جگہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر سے دیکھ رہی تھی اور دف بجا کر کچھ اشعار پڑھ رہی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے: وداع کی پہاڑیوں سے ہم پر 14ویں کی رات کا چاند طلوع ہو گیا، جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی رہے ہم پر شکر واجب ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو مدینہ آمد تحویل قبلہ کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے رکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ جس جگہ اونٹنی رکی تھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیصاً خرید کر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی جو مسجد نبوی کہلائی۔ اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی حصہ لیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان عقد و مواخات کیا، یعنی مسلمانوں کو اس طرف بلائی بنایا کہ انصار میں سے ایک کو مہاجرین میں سے ایک کا بھائی بنائے۔ خود حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کی۔ ہجرت کے تاریخی واقعے سے ہی اسلامی تقویم کا آغاز بھی ہوا۔ آپ کے مدینہ آنے سے اول اور حضر کے قبائل نے قبول اسلام سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں بھی لڑیں۔ جب ان قبائل نے اسلام قبول کیا تو لڑائی جھگڑا ختم ہوا اور ان میں اتحاد و بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ یہودیوں کے قبائل بھی تھے جو ہمیشہ فساد کا باعث تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ہونے والے معاہدہ میثاق مدینہ نے مدینے میں امن کی فضا پیدا کر دی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔
اگلا ٹاپک ہے دوستو میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کو بجا طور پر تاریخی انسانی کا پہلا تحریری دستور قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور ہے جو ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ 622 عیسوی میں ہونے والے اس معاہدے کی 53 دفعات تھیں۔ یہ معاہدہ اور تحریری دستور مدینہ کے قبائل بشمول یہود و نصارہ کے درمیان جنگ نہ کرنے کا بھی عہد تھا۔ معاہدے کا بکثرت ثبوت پوری تفصیل کے ساتھ کتب تواضح میں ملتا ہے، مگر اس کے باوجود مغربی مؤرخین اسے نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو یہود و مشرکین کی سازشیں۔ میثاق مدینہ کے بعد یہود اعلان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بات نہ کر سکنے پر مجبور تھے، اسی لیے انہوں نے خفیہ سازشیں شروع کی، جن میں سے ایک ادب اور اظہار آزادی کی آڑ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ کرنا تھا۔ عرب لوگ جو شعر و شاعری کے بڑے ہوگر تھے، یہود کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شعر کہنے کی کوشش کرتے۔ اسلام لانے کے بعد اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت اور درجہ مال و جان اور اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں 3 شعراء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجو لکھی۔ ایک مردود کا نام کعب بن الاشرف تھا جو یہودی تھا، دوسری ایک عورت تھی جس کا نام آسمہ بنت مروان تھا، اور تیسرے کا نام ابو افق تھا۔ جب وہ شاعر حد سے گزر گئے تو ان کے رقیق اشعار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا، تو ان تینوں کو انہی کے قبیلے کے افراد نے قتل کر ڈالا۔ کعب بن اشرف کو اس کے ایک رشتہ دار ابو نائلہ نے قتل کیا۔ آسمہ بنت مروان کو اس کے ہم قبیلہ ایک نابینا صحابی عمیر بن عوف رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ ابو افق کو حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو جنگیں۔ مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنی دفاع کے لیے کئی جنگیں لڑنا پڑیں۔ ان میں سے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں وہ شریک نہیں تھے انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ اہم غزوات یا سریات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر، 17 رمضان 2 ہجری 17 مارچ 624 عیسوی کو بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان میں غزوہ بدر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہوئی، 70 مشرکین مکہ مارے گئے۔ مشرکین 70 جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنگ میں فتح کے بعد مسلمان مدینہ میں ایک اہم قوت کے طور پر ابھرے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو غزوہ احد، 7 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی میں ابو سفیان کفار کے 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں ہونے والی یہ جنگ غزوہ احد کہلائی۔ آپ نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ جنگ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیلے پر موجود لوگوں نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فتح ہو گئی ہے، کفار کا پیچھا یا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پچھلی طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک تھا، مسلمانوں کو اس سے کافی نقصان ہوا، لیکن کفار چونکہ پیچھے ہٹ چکے تھے اس لیے واپس چلے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کسی بھی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو غزوہ خندق یعنی احزاب، شوال ذی القعدہ 5 ہجری مارچ 726 میں یعنی 62 عیسوی میں مشرکین مکہ نے تمام اہل عرب کے تعاون سے مسلمانوں سے جنگ کی ٹانی، مگر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کے عرب میں یہ پہلی مثال تھی کیونکہ خندق کھودنے کا طریقہ خالصاً ایرانیوں کا تھا۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے کئی افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ صحیح روایات کے مطابق ایک آندھی نے مشرکین کے خیمے اکھاڑ پھینکے۔
غزوہ بنو قریظہ ذی العقدہ ذی الحجہ 5 ہجری اپریل 627 عیسوی کو یہود کے قبیلے بنی قریظہ سے یہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ غنی مستلق شعبان 6 ہجری دسمبر 627 عیسوی جنوری 628 عیسوی میں یہ جنگ یہود کے قبیلے بنی مستلق کے ساتھ ہوئی، مسلمان فتح یاب ہوئے۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری مئی 628 عیسوی میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان خیبر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ جنگ موتا 5 جمادی الاول 8 ہجری اگست ستمبر 629 عیسوی کو موتا کے مقام پر یہ جنگ ہوئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے۔ غزوہ فتح یعنی فتح مکہ رمضان 8 ہجری جنوری 630 عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا۔ جنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ مسلمانوں کی ہیبت سے مشرکین مکہ ڈر گئے تھے، اس کے بعد مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری جنوری فروری 630 عیسوی میں یہ جنگ ہوئی، پہلے مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی مگر بعد میں وہ فتح میں بدل گئی۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری اکتوبر 630 عیسوی میں یہ افواہ پھیلنے کے بعد کہ رومیوں نے ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کے محاذ پر رکھی ہے اور کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے، مسلمان ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کی طرف تبوک کے مقام پر چلے گئے۔ وہاں کوئی دشمن فوج نہ پائی، اس لیے جنگ نہ ہو سکی، مگر اس علاقے کے کئی قبائل سے معاہدے ہوئے اور جزیہ ملنے لگا اور مسلمانوں کی طاقت کے چرچے عرب میں دور دور تک ہو گئے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو صلح حدیبیہ اور بیعت رمضان۔ مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان مارچ 628 عیسوی کو ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ 6 ہجری 628 عیسوی میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کی طرف عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو کعبے کی زیارت کر سکتے تھے، جس میں رسومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ اس وقت تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر یہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو معاہدے کی شرائط پسند نہیں تھی، مثلا ان شرائط میں سے یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، مگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی شک یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرے کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینے آئے اور پھر 629 عیسوی میں عمرے کے لیے مکہ آئے۔ اس معاہدے سے پہلے جب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس معاہدے کے بہت سودمند اثرات برآمد ہوئے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو حکمرانوں کو خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے اور اپنے سفیروں کو ان خطوط کے ساتھ بھیجا۔ ان خطوط میں اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان میں سے ایک خط ترکی کے توپ کاپی نامی عجائب گھر میں موجود ہے۔ ان حکمرانوں میں فارس کا بادشاہ خسرو پرویز، مشرقی روم بازنطین کا بادشاہ ہرقل، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، مصر اور سکندریہ کا حکمران مقوقس اور یمن کا سردار شامل ہیں۔ پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پاڑ دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔
نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ ہمیں انجیل میں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ مصر اور سکندریہ کے حکمران مقوقس نے نرم جواب دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحائف روانہ کیے اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اگرچہ صلح حدیبیہ کی مدت 10 سال طے کی گئی تھی، تاہم یہ صرف 2 برس ہی نافذ رہ سکا۔ بنو قزا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد تھا، جبکہ ان کے مخالف بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ ایک رات بنو بکر کے کچھ آدمیوں نے شب خون مارتے ہوئے بنو قزی کے کچھ لوگ قتل کر دیے۔ قریش نے ہتھیاروں کے ساتھ اپنے اتحادیوں کی مدد کی، جبکہ بعض روایات کے مطابق چند قریش بذات خود بھی حملہ آوروں میں شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایک 3 نکاتی پیغام بھیجا اور کہا کہ ان میں کوئی منتخب کر لیں۔ نمبر 1، قریش بنو قزیعہ کو خون بہا ادا کرے۔ نمبر 2، بنو بکر سے تعلق توڑ لیں۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کو کالعدم قرار دیں۔ قریش نے جواب دیا کہ وہ صرف تیسری شرط تسلیم کریں گے، تاہم جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک قریش کے خلاف چڑھائی کی تیاریاں شروع کر چکے تھے۔ 630 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی ہیبت دیکھ کر بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام معافی کا اعلان کیا۔ ایک چھوٹے سے جھڑپ کے علاوہ تمام کارروائی پرامن انداز سے مکمل ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کعبہ میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک و بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، حجۃ الوداع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج 10 ہجری میں کیا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ 25 ذی القعدہ 10 ہجری فروری 632 عیسوی کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ مدینہ سے 9 کلومیٹر دور ذی الحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا۔ 10 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے۔ حج میں مسلمانوں کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ عرفہ کے دن ایک خطبہ دیا اور اس سے اگلے دن مینا میں ایک یادگار خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا ایک عالمی چارٹر پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے پیغام الہی پہنچا دیا ہے، اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ باتیں ان لوگوں کو بھی پہنچائی جائیں جو اس حج میں شریک نہیں ہیں۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شاید مسلمان انہیں اس کے بعد نہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان و مال حرام ہے، اور یہ بھی کہ نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حرام و حلال پر بھی روشنی ڈالی۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ حاضرین اس مقام کو غائبین تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن کے رموز و اسرار پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے قرآن کریم کی روح سے۔ علماء کے مطابق قرآن کریم کی سورہ قمر کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، یعنی شق القمر کا۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ روایات کے مطابق معراج شریف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سب انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، پھر 7ویں آسمانوں کی سیر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے پوچھا فلاں قافلہ جو مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں ہے کس جگہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بتایا، قافلے نے واپسی پر اسی رات کو اسی مقام پر قیام کی تصدیق کر دی۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، احادیث اور تاریخ کے مطابق۔ احادیث اور تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وصال تک بہت سے معجزات درج ہیں۔
نمبر 1 شخص صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب مبارک کو فرشتوں کے کئی بار آب زمزم سے دھویا، اسے واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ دیگر معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب مکہ رہی تھی تو ان کا گدھا سب سے رک رک کر چل رہا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے کے شوہر ڈانتے کہ گدھا تیز چلاؤ۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھے تو یہی مریل گدھا سب سے آگے بڑھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچ گیا تو اس قبیلے کے جانوروں کے تن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں، برتن بھر بھر کر دودھ جیسے امڑنے لگا۔ دوسرے قبائل کے لوگ اپنے لڑکوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم بھی وہی جانور چراؤ جہاں اس گھرانے کے بچے چراتے ہیں۔ وہ لڑکے کہتے ہیں کہ وہی تو چراتے ہیں لیکن دودھ اتنا نہیں نکلتا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ کسی گھاس یا خوراک کی وجہ سے دودھ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ تو معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی تھیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان نے اپنی کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جھلس کر زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ اس کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ایک وقت آئے گا کہ صنعا سے خضر موت عرب کے 2 کونے تک سونے سے لدی بندی ایک نوجوان عورت تنہا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں ایسی کئی روایات نقل کی ہیں جن میں کئی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک اونٹ پر سوار ہو کر تنہا صنعا سے خضر موت تک گئی اور اس کے جسم پر سونے کے زیورات گویا لدے ہوئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ ایران کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ دور عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کے بادشاہ لوگ اپنے ہاتھوں میں قیمتی دھاتوں کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح کے کنگن ایران سے مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا کہ ان کے آنے پر اسے بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے اور ان کے دونوں بازو کندھوں تک اس قیمتی کنگنوں سے بھر گئے۔ اسی سفر ہجرت کے دوران جب آپ ام الموت رضی اللہ عنہ کے خیمے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پورے قافلے کو شدید بھوک لاحق تھی۔ اس خاتون کے ہاں ایک مریل بکری بندھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو، تو اس نے عرض کی کچھ میسر ہوتا تو مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ اس بکری کے بارے میں استفسار ہوا تو امام رضی اللہ عنہ نے کہا، اس میں دودھ کا کیا سوال، یہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کمر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس خیمے کا سب سے بڑا برتن لا کر اس میں دودھ دوہنا شروع کیا گیا۔ مریل بکری جو چلنے سے قاصر تھی، دست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے باعث اس کے تنوں سے نکلنے والے دودھ سے وہ سب سے بڑا برتن لبالب بھر گیا۔ غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا جو بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگی آ گیا اور سچے نبی کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے
پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ ان صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار بیدار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 60-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مسلمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی وہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ایک بار دودھ کے بڑے چھوٹے سے کٹورے میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈالی اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفا نے دودھ پیا اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کچھ نہیں دیتے اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لائے اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے عرض کی، اس دوران ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحت دیکھ لیں اور اجازت ہو تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، وصال۔ حجۃ الوداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہو کر تندرست ہوئے، مگر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بالآخر روایت کے مطابق مئی یا جون 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مادی دنیا سے رخصت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے غسل و کفن دیا اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے یک کے بعد دیگرے نماز جنازہ ادا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی سے ملحق ان کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تھا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مدینہ شہر تھا، آج 2018 یا 2021 میں وہ تمام علاقہ اب مسجد نبوی میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے افراد میں سیدنا عباس، حضرت اسامہ، اوس بن خولہ، حضرت عباس کے 2 صاحبزادے سقم اور فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سقران رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور سقران رضی اللہ عنہ پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی عرض نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن حسیمہ رضی اللہ عنہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بھی پینے کے لیے اس کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ اس میں کرتا اور پگڑی نہ بھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چادروں میں لپیٹا گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس جگہ کھودی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ قبر الحدوالی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ پھر 10 صحابہ اندر داخل ہوتے جاتے اور فردن نماز ادا کرتے، کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا ہی دن اور منگل کی بیشتر رات گزر گئی، جس کے بعد رات کے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد باغ بیشت کر دیا گیا۔ جنازے میں شریک افراد کے بارے میں اختلاف ہے۔ ازدواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف روایات میں 11 ازدواج کے نام ملتے ہیں۔ جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 ازدواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور 2 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ام مساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے علاوہ مزید 2 خواتین ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں زیادہ تر پہلے بیویاں تھیں اور عمر میں بھی زیادہ تھیں، اور زیادہ بادشاہوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مورخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یا ان خواتین کو عزت دینے کے لیے کی گئیں۔ ان میں سے اکثر سن رسیدہ تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت ازدواج مطہرات کا الزام لگانے والوں کی دلیلیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے اولادیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنوں کی مائیں۔ ان کے نام درج ذیل ہیں: حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ عنہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی تھیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ دوستو، یہ تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفصیلی واقعہ۔ امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔